زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے؟ گھٹا مانے اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف معمری کی بات ہو رہی۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بریلی سے پھر ایک اور آواز آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت میں لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ بہت سارے اشعار میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، میں اپنی تقریر کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وعلی صلی و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آئے مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کا ترجمہ یہ ہے، تحقیق کی تمہارے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آئے کریمہ میں اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے، اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ تمہیں کس کے زندگی کے طرز پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی بندوں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے تو معاشرے کا اصلاح ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اٹھائے تو معاشرے کا اصلاح ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنی نگاہیں کسی کے اوپر ڈالے تو بھی معاشرے کا اصلاح ہو۔ غرضے کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر قول و فعل معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے ہم آپ کو بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کے طواف کر رہے ہیں، اور کعبہ شریف کا طواف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحن کعبہ میں آتے ہیں۔ جب صحن کعبہ میں آتے ہیں پھر ابو جہل کا لڑکا وہاں ملتا ہے جن کا نام اکرمہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظروں کا اصلاح آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کس قدر اپنی نظروں سے اصلاح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی اکرمہ کے قریب جاتے ہیں، اور قریب جانے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک کو اکرمہ کے کاندھوں پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا، اکرمہ تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا حسین و جمیل ہے، میں محمد چاہتا ہوں کہ تو جہنم میں نہ جل، تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے لڑکے کو اللہ کے نبی نے دعوت اسلام دی ہے، اللہ کے نبی نے دعوت ایمان دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکرمہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو کلمہ پڑھ کر
کے مسلمان بن جا، میں محمد تمہیں جہنم میں جلتے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ نے کہا نانا محمد میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں بنوں گا، میرے بابا نے کہا ہے کہ تم اپنی گردن کٹا لینا، تم 2-4 وقت بھوکے رہ لینا، لیکن محمد کا کلمہ پڑھ کر کے تم مسلمان نہ بننا۔ اے محمد میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بننے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے آقا کے دست مبارک کو اپنے کاندھے سے ہٹایا اور ہٹانے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا اور بھاگتے بھاگتے اپنے بتوں کے پاس گیا جس کو وہ خدا مانتا تھا، ان کے پاس گیا اور جا کر کے کہتا ہے اے میرے خداؤں مجھے بچا لو، محمد کی نظر مجھ پر پڑ چکی ہے۔ اللہ اللہ، وہ ان کے سامنے جھک کر کے ان سے بھیک مانگتا ہے، مجھے بچاؤ تو بچاؤ، محمد کی نظر مجھ پر پڑ چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بت گرے منہ کے بل اور ٹوٹ کے آواز آتی ہے بت کے اندر سے، سن محمد کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے پھر وہ اس کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جایا کرتا ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب اکرمہ وہاں سے نکلے، بھاگتے دوڑتے ایک ٹیلے پر جا کر کے کھڑے ہو گئے، نیچے دریا بہ رہا تھا۔ اکرمہ نے کہا جان دے دوں گا لیکن محمد کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جان کی بازی لگا دوں گا لیکن محمد کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ ٹیلے کے اوپر سے دریا میں چھلانگ لگایا لیکن وارے دریا کے موجوں نے، اس کی لہروں نے اسے اپنے آغوش میں لیا اور اسے دریا کے اندر ڈوبنے نہ دیا، اسے لا کر کے پھر ساحل پر کھڑا کر دیا۔ اب اکرمہ پھر اوپر آتا ہے ٹیلے کے، اور آنے کے بعد اکرمہ پھر جو ہے کہ چھلانگ لگاتے ہیں اسی دریا کے اندر، لیکن پھر موجوں نے اسے لے لیا اور لینے کے بعد کنارے لا کر کے کھڑا کر دیے۔ اللہ اللہ، 3 مرتبہ اکرمہ اپنی جان دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اکرمہ جب دریا میں کودتے ہیں دریا کی لہریں انہیں لا کر کے کنارے پر کھڑی کر دیتی ہے، وہ دریا میں ڈوبتے نہیں ہے۔ اب جب دیکھتے ہیں کہ دریا ہمیں ڈبو نہیں رہا ہے، انہوں نے کہا اے دریا تجھے کیا ہوا، تو مجھے اپنے اندر سمو کیوں نہیں لیتی، تو مجھے اپنے اندر بے بس کیوں نہیں کر لیتی۔ دریا سے آواز آتی ہے کہ اے اکرمہ سنو، جس پر محمد کی نظر پڑ جاتی ہے اسے پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اگر عافیت چاہتا ہے اور سکون چاہتا ہے تو جا محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا۔ اب اکرمہ وہاں سے چلے ٹیلے سے اور بڑی تیزی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے پاس آئے، آنے کے بعد مصطفیٰ کے دست مبارک کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اے محمد آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے۔ اللہ کے نبی نے اکرمہ کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا دیا۔ تب بریلی کے تاجدار، سچے رضا اچھے رضا، ہم سب کے رضا امام ہمت رضا خان فاضل بریلوی پکار کے کہتے ہیں جس دم تو اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا ظہیر احمد سمدانی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عرب میں جو 10% بچیوں کا گلا دبایا جا رہا ہے، بچیوں کے گلے کو دبا کر کے مارا جا رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور وہ بچیاں محفوظ ہو گئی۔ لوگ چیخو پکار کر رہے تھے کون بچائے گا میرے ایمان کو، لوگ چیخ رہے تھے کل قیامت کے دن میرا حامی و مددگار کون ہوگا، کون تپتی ہوئی اس تانبے جیسی زمین سے بچائے گا، کون سوانے سے کے اوپر جو سورج ہوگا اس کی تپش سے بچائے گا۔ ہر کوئی چیخو پکار کر رہا تھا کون بچائے گا۔ تب بریلی کے تاجدار قلم اٹھا کر کے لکھا غم زدوں کو رسا مجدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔
وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی